ہمارے وزیر اعظم صاحب اتنے پاورفل ہیں کہ وہ عمران خان سے وزیر اعلیٰ کے پی کے ملاقات کے لیے بھی پوچھ کے کہتے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. ہم جب پریس کانفرنس کرنے بھی آتے ہیں تو پریس کلب کے سامنے پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے. ہمارے لیڈر عمران خان نے جو جیل میں بیٹھ کے ہمیں ایک سبق سکھایا ہے، وہ کہتا ہے پاکستان سب سے پہلا، فوج سب سے پہلا، ادارے سب سے پہلے، پھر ہم بات سکون ہے. لیکن ہم سے تو وہ سکون پاکستان میں چھن چکا ہے. آپ دیکھیں ہمارے تمام عوام معذرت کے ساتھ ذہنی مریض بن چکے ہیں. آج کا ہمارا یہ بنیادی پریس کانفرنس 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے میں سب سے پہلے یہ کہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم جمہوریت، عدلیہ اور عوام کی طاقت پر حملہ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے واضح کیا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے پیش کردہ 27ویں آئینی ترمیم جمہوریت، عدلیہ کی آزادی اور سول بالادستی کے لیے سنگین خطرہ ہے. یہ ترمیم نہ عوام کے حق میں، نہ ہی ملک کے آئینی ڈھانچے کے لیے، بلکہ چند افراد کے مفاد کے لیے طاقت کو مرکزیت دینے والا ایک خطرناک اقدام ہے. پی ٹی آئی عوام، وکلاء، صحافیوں، سول سوسائٹی، سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ مل کر اس آئینی خطرے کو ناکام بنائیں تاکہ پاکستان میں جمہوری اصول اور عوامی نمائندگی برقرار رہے. عام نکات اور خدشات: سپریم کورٹ کے ازخود نوٹس، اختیارات ختم، عدلیہ کی خود مختاری محدود، وفاقی آئینی عدالت کا قیام جس کے فیصلے آئین کی بنیادی ستون میں اثر ڈال سکتے ہیں، آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ اور فیلڈ مارشل کو آئینی حیثیت دینا جس سے فوجی طاقت کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا، اداروں کے درمیان طاقت کے نازک توازن کو تبدیل کرنا جو عوام کی رائے اور سول بالادستی کو کمزور کرے گا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت تمام جماعتوں کو ہم خبردار کرتے ہیں کہ اگر اس ترمیم کو سپورٹ کرے تو یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا اور ان کی سیاسی مستقبل پر اثر ڈالے. یہ ترمیم عوام کی مفاد کے لیے نہیں بلکہ ذات، شخصیات اور سیاسی مفاد کے لیے، جس سے چند افراد کو طاقت اور مراعات حاصل ہوں گی جبکہ جمہوری ادارے کمزور ہوں گے. پی ٹی آئی عوام سے واضح کرتی ہے کہ چپ رہنا یا اس ترمیم کو منظور ہونے دینا دراصل عوام اور ملک کے خلاف ہوگا اور ایک ظالمانہ غیر جمہوری الارگیکل نظام کی راہ ہموار کرے گا. پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا عوام کی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، تمام ادارے آئینی حدود میں کام کریں، آزاد اور شفاف انتخابات کرائے جائے، میرٹ پر مبنی تقرریاں یقینی بنائی جائے، میڈیا کی آزادی کو مضبوط کیا جائے، عوامی مسائل کا ضیاع بند کیا جائے، آئین پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ عوام کے ہاتھوں میں رکھے، جمہوریت کی حفاظت کرے اور سول بالادستی مضبوط کرے. جہاں تک آپ کو پتہ ہے اس آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم اس موجودہ فارم 47 گورنمنٹ کے وزیر خارجہ اور ان کے دیگر وزراء نے خود کہا تھا کہ کوئی 27ویں آئینی ترمیم نہیں آئے گا. لیکن آپ نے دیکھا چند افسران جن کا یا میں جوڈیشل اسپیکٹ سے ہو یا ایگزیکٹیو سے ہو، ان کی ریٹائرمنٹ قریب آتے ہی انہوں نے اس ترمیم کو بہت ہی ایسٹ میں انٹروڈیوس کیا. میں سمجھتا ہوں اس آئینی ترمیم کے جو نقصانات اس ملک کو مستقبل میں درپیش ہوں گے وہ ہمارے لیے انبیئریبل ہوگا، پاکستان کے عوام کے لیے انبیئریبل ہوگا. آپ دیکھ لیں اس میں ایک جو مشرف کے ٹائم میں اس کا 7 نکاتی ایک ایجنڈا تھا جس میں یہ مجسٹیریل پاورز جو انگریز دور کے تھے اس نے سب سے پہلے آ کے وہ ختم کیا. جس طرح لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کو ڈسٹرکٹ ناظم کو دیا، جس طرح دیگر پاورز ہوم ڈپارٹمنٹ سے لیے اور ڈی سیز کو، ڈپٹی کمشنرز کو ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن آفیسرز بنائے گئے اور ان کے اختیارات لیے گئے. آج جس طرح ایک دفعہ پھر گورنمنٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے 4 پلرز ہیں، ایک لیجسلیچر ہے، ایک جوڈیشری ہے، ایک ایگزیکٹیو ہے اور میرا 4تھ پلر جو ہے وہ آپ کی میڈیا ہے، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا. آج آپ دیکھ لیں
لیجسلیچر کی آپ حالات دیکھ لیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب اتنے پاورفل ہیں کہ وہ عمران خان سے وزیر اعلیٰ کے پی کے ملاقات کے لیے بھی پوچھ کے کہتے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. آپ ہمارے ٹوٹل لیجسلیچر میں دیکھیں ہمارے ایم این ایز ہمارے سینیٹرز جس طرح ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے, جس طرح قومی اسمبلی کے اندر آپ جا کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز گھستی ہیں, ان کے رات کے اندھیرے میں اپنے بیڈ روم سے اریسٹ کرتے ہیں, ظلم بربریت. اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیجسلیچر کو بھی انہوں نے جوڈیشری کے حوالے سے تو میرے سینئر وکلاء موجود ہیں, وہ تو وہ بات کریں گے. آپ کے لیجسلیچر کو انہوں نے تباہ کر دیا. آپ کی جو ہے جوڈیشری کی بات کریں گے, آپ کی جو میڈیا ہے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیں کہیں بھی جائے, ہمارے نزدیک ممالک کا اگر آپ موازنہ کریں آج جتنی وہاں بنیادی حقوق عوام کو جتنا سکون ہے, جتنا لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے, وہ سمجھتا ہوں ان ممالک کو کمپیئر کر کے ہم پاکستان میں تو یقین کرو ہم جب پریس کانفرنس کرنے بھی آتے ہیں تو پریس کلب کے سامنے پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے. یہ میں ایک جمہوری معاشرے میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیک شگون نہیں ہے. دوسری بات, جس طرح میں میجسٹیریل پاور کی بات کر رہا تھا کہ ایگزیکٹیو کو انہوں نے جو ہے پاورفل بنایا ہے, باقی تمام اداروں کو جو ہے انہوں نے بالکل تباہ و برباد کر دیا. کوئی ملک میں آپ دیکھو کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, کوئی ایگزیکٹیو کا آپ پاورز دیکھیں, آپ جوڈیشری کے اندر دیکھ لیں. میں کہتا ہوں ہم ایک بنانا ریپبلک کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ نہ کرے اس ملک میں پاکستان ایک عظیم ایٹامک پاور ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایک مخصوص گروپ جو اس وقت پاکستان کو چلا رہے ہیں, ہم کسی صورت یہ چلانے نہیں دیں گے. اور ایک بات اور, یہ لوگ اتنے خوفزدہ ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, ان کے اہلکار ہو, ایگزیکٹیو میں بیٹھے ہوئے لوگ عمران خان سے اتنے خوفزدہ ہے کہ وہ لائف ٹائم امیونٹیز ابھی سے لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے آئین کے اندر ایک آپ کو اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. کوئی کسی کے پاس پاورز نہیں ہے. کوئی آپ کا لیجسلیچر ایسا بل پاس نہیں کر سکتا کہ آپ مادر پیدر کسی کو آزاد کرے, وہ خدا کرے کچھ بھی کرے, انسانیت کو تباہ کرے, لوگوں کو قتل کرے, ظلم بربریت کرے, تو ان سے کوئی باس پرس نہ ہو, ان سے کوئی سزا و جزا کا نہ ہو. تو میں ایک بات یہاں کروں, عوام کی بالادستی, آئین کی بالادستی, عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنانا اور پاکستان میں حقیقی جمہوریت جو ہے اس کو لانا. یہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے ہمارے بہت سے پی ٹی آئی کے کارکنان شہید ہوئے 26 نومبر میں, 25 میں, 9 مئی میں. ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک کو حقیقی جمہوریت دینے کے لیے ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اور پاکستان میں کیا تو دنیا میں آپ دیکھیں جہاں آئین کی وہ پاسداری نہیں کی جاتی, وہ ہمارے قریب ایک ملک افغانستان ہے, اس کے کیا حالات ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں جہاں آئین ہو, جہاں آئین کی حکمرانی ہو, جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, آپ پیسفل ممالک میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو روڈ پہ کوئی پولیس نظر نہیں آئے گی, آپ کو روڈ پہ کوئی لا انفورسمنٹ کی نظر نہیں آئیں گے. اتنا سکون ہے. لیکن ہم سے تو وہ سکون پاکستان میں چھن چکا ہے. آپ دیکھیں ہمارے تمام عوام معذرت کے ساتھ ذہنی مریض بن چکے ہیں. کچھ ایک ایلیٹ کلاس ہے, وہ کہتا ہے نا, وہ کہتا ہے لا گرائنڈز دا پور اینڈ ریچز رول اوور اٹ. آج ریچز جو ہے, ایلیٹ کلاس جو ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہائر جوڈیشری کے لوگ ہیں, اس میں پولیٹیشنز ہیں, اس میں آپ کے بیوروکریٹس ہائرز اس کے ہیں, اس میں ٹاپ کاروباری حضرات ہیں, اور چند خاندان ہیں جنہوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے لیڈر عمران خان نے جو جیل میں بیٹھ کے ہمیں ایک سبق سکھایا ہے, وہ کہتا ہے پاکستان سب سے پہلا, فوج سب سے پہلا, ادارے سب سے پہلے, پھر ہم بعد.
تو ہمارے لیے تمام ادارے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ رسپیکٹیبل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح موجودہ ٹائم میں یہ ایکسٹینشنز دیے جا رہے ہیں، یہ آپ فوج کے ایک ادارے کے ٹوٹل خد و خال کو آپ نے چینج کر دیا کچھ شخصیات کے لیے. پیپلز اور پارٹی اور مسلم لیگ نون اس ٹائم اتنی خوف زدہ ہے عمران خان سے. ہمارے 8 فروری میں خود الیکشن لڑا ہوں PB 41 سے، میں 1875 لیڈ سے جیت گیا. RO نے کہا میں صبح ریزلٹ دوں گا. صبح جب اٹھا اگلے دن جو ہے ایک شخص جس کو میں سمجھتا ہوں، آپ خود پتہ ہے آپ لوگوں کو اس کو کس ملک سے تعلق ہے، بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو بلوچستان میں ہمارے سروں پہ بٹھایا گیا، ہمارے ریزلٹ چینج کیے. 9 فروری میں اگر ریزلٹ کو آپ کو کامن ویلتھ نے بھی اس ریزلٹ کو آپ نے دیکھو لیک ہوا، اگر اس ریزلٹ کے مطابق ہوتا آج پاکستان میں 3/3 اکثریت عمران خان کے پاس ہوتی. آج عوام کا جو ہے عوام کے فیصلے ہوتے. آج ہمارے سر پہ یہ خوف نہیں ہوتا. اور کب تک یہ خوف ہوگا؟ انسان ایک دن جانا ہے. He has to be answerable. یہاں بھی اس نے جواب دینا ہے اور اگلی دنیا میں بھی جواب دینا ہے. آپ کب تک یہ عیش و عشرت کرو گے اور آپ جو ہے اس قانون سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے.